اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز و بزرگوں، فضائل اعمال میں ایک کتاب ہے حکایت صحابہ۔ حکایت صحابہ میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے اللہ سے ڈرنے کے باب میں، اللہ سے خوف کرنا اور ڈرنا، اس کا پورا ایک باب لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے اور اللہ کے خوف سے چاند بھی روتا ہے، اسی میں لکھا ہے۔ گویا کہ ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے اور ڈر کے روتی ہے، تو اللہ کو اس کے ڈرنے والے اور رونے والے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کو اس سے ڈرنے والے اور رونے والے بہت اچھے لگتے ہیں، اسی لیے جس کو رونا مل جائے اللہ کے آگے، گویا کہ وہ اللہ کے اچھے بندوں میں شمار ہے۔ اور یوں تک بھی لکھا ہے کہ جس کو رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت ہی بنا لے۔ کچھ لوگوں کو دعا میں رونا نہیں آتا تو کہا وہ رونے کی صورت بنا لے، لیکن اللہ کو رو کر کے یہ بتاوے کہ ہم تیرے آگے عاجز اور محتاج ہیں۔ روتے اس کے آگے ہیں جس کے آگے اپنے آپ کو عاجز اور محتاج سمجھتے ہیں، اور جس کے آگے اپنے آپ کو عاجز اور محتاج نہیں سمجھتے اس کے آگے روتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رونا بہت بڑی بات ہے۔ اور رونا کب آتا ہے؟ تو رونا آنے کی ایک وجہ لکھی ہے ڈر۔ جب آدمی ڈرتا ہے تب روتا ہے۔ سن رہے دھیان سے بات؟ روتا کب ہے؟ جب ڈرتا ہے۔ جس سے ڈرے گا اس کے آگے روئے گا۔ اور یہ دعوت کی مبارک محنت جس کو دین کی محنت کہتے ہیں، اس محنت کا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جب ڈریں گے تو پھر روئیں گے، ڈرتے نہیں ہیں تو روتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر میں یا جماعت میں اکیلا وہاں چلا گیا اس نیت سے کہ مٹھائی کا ڈبے آئے ایک آدھ ٹکڑا منہ میں ڈال لوں۔ سمجھ میں آئی؟ باورچی خانے پر پردہ پڑا ہے، گھر میں ہے یا جماعت میں ہے، اور یہ پردے کے پیچھے ڈبہ اٹھا کے ڈبہ کھول کے بس ٹکڑا لے کے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ پردہ ہل گیا۔ ایسا حالا جیسے کہ کوئی آیا، ان نے فوراً ڈبہ چھوڑ کے نل کے پاس ہاتھ دھونے میں یا کسی میں لگ گیا، یہ ڈر کے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے جو آیا۔ تو ڈرا کس سے؟ مخلوق سے۔ بولو ڈرا کس سے؟ ارے بولو نا، خالق سے تو ڈرا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنا کام کرنے ہی والا تھا۔ مخلوق کے ڈر سے رک گیا تو لکھا لکھنے والوں نے تب بھی یہ گنہگار ہوگا۔ گناہ کا کام نہیں کیا، مخلوق سے ڈرنا ہی گناہ ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے بولو نا، کس کا ڈر گناہ ہے؟ مخلوق سے ڈرنا ہی گناہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پچھلے زمانے کے تمام انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا ڈر بتایا۔ بات میں رونے کی کر رہا تھا، شروعات اس سے کی تھی
کہ حکایت صحابہ میں ایک چھوٹا سا باب ہے، اللہ کے ڈر سے رونے کا باب، جس میں لکھا ہے اللہ کے ڈر سے سورج بھی روتا ہے، اللہ کے ڈر سے چاند بھی روتا ہے، اور ساری مخلوق روتی ہے، لیکن یہ انسان کچھ ایسا سخت دل ہوا کہ روتا نہیں ہے۔ اور کتاب میں لکھا ہے اللہ کو رونے والی آنکھیں بہت پسند۔ کون سی آنکھیں؟ تو رونا بہت بڑی چیز ہے بھائیوں۔ 24 گھنٹے میں کچھ وقت میں اور آپ نیت کریں، دعا کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ، اس میں دعا میں روئیں گے۔ نہیں رونا آتا، ابو بکر صدیق کہتے ہیں رونے کسی صورت بنا لو، رونے کی شکل بنا لو۔ اللہ کو بہت پسند ہے 2 قطرے، ایک آنکھ کے آنسو کا وہ قطرہ جو اس کے ڈر سے نکلے، اور ایک خون کا وہ قطرہ جو اس کے راستے میں گر جائے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، آنکھ کے آنسو کا وہ قطرہ جو اس کے ڈر سے نکل جائے۔ کتاب میں لکھا ہے اللہ کے ڈر سے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی پانی نکل گیا، وہ اتنا چھوٹا قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ کیونکہ لکھا ہے اللہ کے ڈر سے جو پانی نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ کتاب میں واقعات لکھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے کہا میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں۔ اصحاب صفہ کے پاس پیارے نبی بیٹھ کے قرآن سنانے لگے۔ سب لوگ جاگ کے سننا، سونا مت۔ وہ قرآن سنانے لگے سورہ بقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 24 پر جب پہنچے وقودها الناس والحجارہ، یہ آیت نمبر 24 ہے سورہ بقرہ کی، وقودها الناس والحجارہ۔ جیسے ہی آیت پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ جہنم کی آگ اللہ نے 1000 سال تک جلائی، یعنی بھڑکائی 1000 سال تک، کہ وہ جلتے جلتے لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک اور جلائی کہ وہ جلتے جلتے سفید ہو گئی لال سے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم کی آگ کو اللہ نے 1000 سال تک جلایا، وہ جلتے جلتے لال ہو گئی، پھر جلایا تو جلتے جلتے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا تو وہ جلتے جلتے کالی ہو گئی۔ پیارے نبی کہتے ہیں جہنم کی آگ کالی ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، یہ بھی ایک سزا ہے کہ وہ کالی آگ میں جب اللہ ڈالے گا، اللہ میری آپ کی حفاظت کرے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے جب نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آگ کو اللہ نے لال کیا، سفید کیا، کالا کیا۔ کالا اس لیے کر دیا جب جہنمیوں کو اس میں ڈالیں گے، چیخو پکار، ایسی چیخو پکار، لیکن کوئی کسی کو دکھے گا بھی نہیں، اتنی کالی آگ میں اندھیرا ہوگا۔ ورنہ جب آدمی جلتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے تو کچھ اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی بچاؤ بچاؤ، ایسے کر کے ان کے بچانے کی امید لگاتا، وہاں کوئی کو کوئی دکھے گا ہی نہیں۔ جب نبی یہ بات کہہ رہے تھے تو سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص وہ بہت بہت رو رہا تھا، زیادہ رو پڑا۔ فرشتہ آ گیا آسمان سے، جبرائیل علیہ السلام، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہا یا نبی اللہ، جو آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی بات سن کے رو رہا ہے یہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے کہا یہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، کہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک بشارت بھیجی۔ اللہ کہتا ہے جو جہنم کو یاد کر کے دنیا میں رو جائے گا، جنت میں اس کو اتنا ہنسا دوں گا۔ میرے کو چاہیے، آپ کو چاہیے جہنم کو یاد کر کے رو جاویں کہ اللہ میرا کیا ہوگا۔ ہمارے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر و من فتنۃ النار، اے اللہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا روز مانگنی چاہیے، ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے کہ قبر کی سزا سے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے ڈر کا واقعہ لکھا ہے، راوی ہیں یحییٰ بن ایوب رحمت اللہ علیہ،
وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب مسجد میں ہی پڑے رہتے تھے، اللہ سے بہت تعلق تھا، جوان خوبصورت، اللہ سے بہت تعلق تھا، لیکن روزانہ عشاء کے بعد اپنے ابا سے ملنے جاتے تھے، تھوڑی دیر ابا کی خدمت کر کے آتے تھے روزانہ۔ جس مسجد سے گھر جانے کا ہوتا تھا، رستے میں ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی کہ اتنا خوبصورت جوان ہے، تو وہ روزانہ گھر کے دروازے پہ آ کے اس کو اپنی طرف مائل کرتی، کچھ بولتی، کچھ پکارتی، کچھ اشارے کرتی، لیکن یہ نیچی نگاہ سے چلے جاتے تھے۔ ایسا ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آیا، اس نے اس کو اپنے قریب بلا لیا۔ جیسے ہی یہ نیک شخص جوان خوبصورت اس کے دروازے پر پہنچے، وہ عورت اندر گئی اور یہ دروازے میں ایک قدم رکھا اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 یاد آ گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ جب کسی کو شیطان اپنے ہاتھ کا کھلونا بناتا ہے تو اللہ کے نیک بندے چونک جاتے ہیں اور وہ کام سے رک جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی گناہ کے کام میں میں اور آپ کبھی چلنے کی کوشش کریں اور ہم رک جائیں، سمجھنا یہ ہمارے اندر کی نیکی کا اثر ہے کہ کرنے جا رہے تھے غلط کام لیکن رک گئے کہ نہیں کرنا ایسا، جھوٹ بولنے جا رہے تھے، چوری کرنے جا رہے تھے، کسی کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، کسی کو لوٹنے جا رہے تھے اور رک گئے کہ نہیں مناسب نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201 کہ اللہ فرماتا ہے بعض لوگ جب کسی گناہ کے کام میں شیطان کے ہاتھ میں جاتے ہیں ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے، وہ اندر انتظار کرتی رہی، کچھ لمحے کے بعد باہر آئے کہ یہ تو بے ہوش پڑا ہے، اللہ کے ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔ اس نے اپنی خادمہ کو بلایا کہ یہاں بے ہوش ہوا ہے، کہیں لوگوں میں کوئی دوسری بات ہوگی۔ دونوں نے پکڑ کے ان کو ان کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ دیا۔ گھر کا دروازہ باپ کا تھا جو قریب تھا۔ ابا نے انتظار کرتے کرتے تھک گئے، دروازہ کھولا کہ ابھی تک آیا کہ نہیں، تو بیٹا وہیں پڑا تھا جبکہ سانسیں چل رہی تھی۔ ابا نے کھینچ کے گھر میں لیا، اس جوان نے اپنے باپ کو پوری بات سنا دی، کیسے میں روزانہ آتا تھا اور ایسے وہ مجھے اپنی طرف مائل کرتی تھی، آج میں اس کے دروازے پہ گیا تو مجھے قرآن کی آیت، ابا نے پوچھا کون سی آیت، تو انہوں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 پڑھ کے سنا دی اور پھر آنکھ بند کر لی، ان کی روح نکل گئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، دفن ہو گئے، کچھ دن کے بعد وہ ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملنے گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں بلایا، آپ کا بیٹا تو بہت نیک تھا، میں بھی جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتا۔ تو وہ کہنے لگے ابا جان رات زیادہ ہو گئی تھی، میں نے سوچا آپ آرام میں یا اعمال میں ہوں گے، اس لیے پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا کہ چلو مجھے لے چلو اس کی قبر پہ لے گئے۔ وہاں جا کے حضرت عمر نے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو قیامت میں 2 جنت دیں گے۔ کتنی دیں گے؟ وہ اندر سے کہنے لگا اے امیر المومنین 2 جنتوں کی بشارت مجھے مل گئی۔ اس سے کیا سبق ملا میرے کو آپ کو؟ کہ اللہ سے ڈرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم نازل ہوئی، آیت نمبر 59 اور 60، سورہ نجم آیت نمبر 59 اور 60۔ وہ آیت جب پیارے نبی نے تلاوت کی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے
کہ اصحاب صفہ نے وہ آیت سن لی اور وہ رو پڑے. ان کی رونے کی دھیرے دھیرے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی رو پڑے. ان کو دیکھ کے ہم باقی بھی رو پڑے. جیسی ہم سب روئے تو میرے نبی نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ جو اللہ سے ڈر کے دنیا میں روئے گا جہنم میں کبھی نہ جائے گا، اور جو اللہ سے نہ ڈر کر گناہوں میں چلے گا جنت میں کبھی نہ جائے گا. یہ سورہ نجم آیت نمبر 59-60 کے ذیل میں لکھا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کو سمجھنا. ہماری صبح شام کی زندگی میں کچھ وقت اللہ کے آگے دعا میں لگے، اور وہ دعا میں ہم اللہ کے آگے اپنے اعمال کو سناویں کہ اللہ ایسا ہو گیا، بھول ہو گئی، ایسا ہو گیا، یوں ہو گیا. کتاب میں لکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جہنم کا تذکرہ کیا. میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں، یہ باتیں گھر میں سناؤ تاکہ ہمارے گھر کی عورتوں کے دل نرم پڑے، ہمارے جوان بچوں کے دل نرم پڑے. آج گناہ میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے. کیا بیوی، کیا بچے، کیا بیٹیاں، کیا پوتے نواسے. اللہ کا ڈر نکل گیا دل سے. جھوٹ بولنا، گالی دینا، غیبت کرنا، آنکھوں سے بدنگاہی کرنا چھوٹتا ہی نہیں. موبائل میں گندا دیکھنا چھوٹتا ہی نہیں. یہ اللہ کے ڈر کی بات گھر میں سناؤ، اللہ کے آگے رونے بیٹھو. میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، آپ اپنے لیے سن لو. بہت ضروری اللہ سے ڈرنا، ورنہ زندگیاں بربادی کے راستے پر چلی جائے گی. ہم اپنے کو نیک سمجھ رہے ہوں گے، راستہ بربادی کا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو میں کر رہا تھا، بیچ میں ایک واقعہ سناؤں. حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت نے آ کے کہا، امیر المومنین، مجھے رستے میں ایک بچہ ملا جو مصری کپڑے میں لپٹا ہوا تھا. میں اس کو اٹھا لائی، اس کے پاس کچھ پیسے پڑے تھے، وہ بھی میں لے آئی. اب رستے میں بچہ پڑا، ہم سمجھ سکتے ہیں بچہ کیسا ہوگا. غلط طریقے سے دنیا میں آیا ہے یہ بچہ، کسی نے رستے میں رکھ دیا. وہ عورت کہتی ہے وہ جو پیسے ملے اس میں نے دودھ پلانے والی کو رکھ دیا جو اس کے پیسے لیتی تھی. اب وہ بچہ چند ہفتے مہینے میں تھوڑا بڑا ہوا تو ابھی چند وقت سے میرے گھر میں 4 عورتیں آتی ہیں، اور وہ چاروں عورتیں آتی ہیں، کوئی اس کو چومتا ہے، کوئی گود میں لیتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی تھپکیاں دیتا ہے. حضرت عمر کہنے لگے اب وہ آوے تو میرے کو بلانا. کچھ دن کے بعد وہ چاروں عورتیں آئی. وہ عورت آئی بلانے کہ وہ 4 آ گئے عورتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ان کے گھر میں اور چاروں عورتوں کو دیکھا اور اپنی گرجدار آواز سے پوچھا، تم 4 میں اس کی ماں کون ہے؟ تو جو حیات الصحابہ میں لکھا ہے وہی جملہ بول رہا ہوں. حضرت عمر نے پوچھا تم 4 میں اس کی ماں کون ہے؟ تو ایک عورت کہنے لگی، اے عمر، ہم 4 مل کر ایک کا گناہ چھپا رہے، تو جاننے والا ہوتا کون ہے؟ ہم 4 مل کر ایک کا گناہ چھپا رہے، تو جاننے والا ہوتا کون ہے؟ حضرت عمر فوراً روتے ہوئے نکلے اور یوں کہتے جا رہے ہیں، عمر تو لوگوں کے گناہ جاننے والا ہوتا کون ہے؟ حالانکہ وہ امیر المومنین ہے، ان کو حق ہے کہ غلط جان کر اس کی سزا دے. سزا ملنے پر یہی گناہ معاف ہو جائے گا، وہاں کی پکڑ سے بچ جائیں گے. لیکن کتاب میں لکھا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے مسلمان بھائیوں کا کوئی گناہ دیکھنے مت جاؤ، دکھ جائے تو چھپا دو. دکھ جائے تو کیا کرو؟ دین نہیں سیکھا، اللہ کا ڈر نہیں سیکھا، اسلام نہیں سمجھائی ہے. یہ دعوت کی محنت میں جماعتوں میں لے جانے کا مقصد چکر پھرانے کا نہیں ہے، یہ مسجد وہ مسجد، یہ گاؤں وہ گاؤں. یہ مقصد ہے اس کو حقیقت دین سیکھنے ملے اور یہ اللہ سے تعلق جوڑے، ڈرے اللہ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد میں جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنم ایسی سخت ہے، ایسی آگ ہے، ایسے ہتھوڑے، ایسی زنجیر ہے. یہ بیان ہو گیا. 3 دن کے بعد ایک صاحب نے آ کے کہا، یا رسول اللہ،
وہ سہل نام کا جوان لڑکا ہے جو کنوارا ہے، وہ جس دن سے جہنم کا بیان سنا 3 دن ہو گئے، نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، باقی مسجد میں آتا ہی نہیں، گھر میں ہی رہتا ہے، روتا رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا، روتا رہتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملنے گئے، اس کے گھر پہ جا کے آواز لگائی سہل، تو وہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ باہر آئے اور باہر آ کے نبی کے گلے لگ کے روتے ہی رہے، روتے روتے گر گئے۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے کہا جہنم کے ڈر سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کتاب میں لکھا ہے ایسا جہنم کا ڈر آیا کہ کلیجہ پھٹ گیا۔ آج ہمارے سامنے لوگوں کے حال احوال آتے ہیں، اس لیے اسلام نے گنہگاروں کی سزا دینے کے لیے کھلے میں کہا، کھلے میں سزا دو، کھلے میں، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اس مذہب کی سچائی سامنے آ جائے کہ یہ مذہب اتنا سچا ہے کہ غلطی پتہ چل گئی اور حاکم نے فیصلہ کر دیا، حاکم وقت مسلمان ہو، حکومت مسلمان کی ہو تو یہ مسئلہ ہے، حاکم وقت مسلمان ہو، اسلامی حکومت ہو تو اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کھلے میں، سنسار کرنے کی سزا کھلے میں، کنوارے پن میں زنا کیا تو کوڑے لگانے کی سزا کھلے میں، یہ کھلے میں سزا دینے کی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ لہذا بھائیو میں اور آپ نیت کریں، ہم اللہ سے ڈرنے کو بھی مانگیں گے اور ڈریں گے، اور کچھ وقت روزانہ نکالیں گے دعا کا اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں، اور جب بھی رونا آئے گا یوں سمجھو کہ ہماری دعائیں اللہ کے وہاں مقبول ہے۔ اللہ مجھے بھی رونے والا بنا دے، آپ کو بھی۔